لکھتا ہے کہ نکاح مجلس میلاد بدون قیام بروایت صحیح درست ہے یا نہیں؟ سوال کی میں تشریح آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. سوال یہ کیا گیا کہ میلاد کی مجلس منانا بغیر کھڑے ہوئے، اصل میں انہیں کھڑے ہونے سے تکلیف ہے. تو بغیر کھڑے ہوئے میلاد شریف کی محفل میں، کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہم محفل کرتے ہیں نا، میلاد کی نہ بھی ہو تو تب بھی ہمارا تو طریقہ ہے کہ ہم محفل کو ختم کرتے ہیں، اختتام میں سلام پڑھتے ہیں. تو تعظیم کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں تکلیف اس میں ہے. تو سوال یہ ہوا کہ انعقاد مجلس میلاد بدون قیام بروایت صحیح. اب اس میں یہ بھی سوال کر دیا گیا کہ جائز اگر مولوی نہیں بھی ہے، عالم دین ہے، صحیح روایتیں پڑھ رہا ہے میلاد شریف میں، اور وہ کوئی من گھڑت باتیں بھی نہیں کر رہا، تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ یعنی میلاد شریف منانا صحیح روایات کے ساتھ، یہ صحیح میلاد پڑھنا صحیح ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب ذرا سنیے. جواب لکھتا ہے انعقاد مجلس مولود ہر حال ناجائز ہے. مجلس حضور علیہ السلام کی میلاد کی محفل منانا ہر حال میں ناجائز ہے. اس میں قرآن پڑھو تو تب بھی ناجائز ہے، حدیث پڑھو تو تب بھی ناجائز ہے. یہ اس فتوے کے مطابق کہا گیا تداعی امر مندوب کے واسطے منع ہے فقط واللہ تعالی. اب وہ کہتا ہے مستحب امر کے لیے تداعی پیچھے لکھ کے چکا ہر حال میں ناجائز ہے، تو پھر آگے تھوڑا سا اس میں فرق کر رہا ہے کہ تداعی کہتے ہیں نا کہ آپ بلا کر لوگوں کو کہیں کہ ہم میلاد کی محفل منا رہے ہیں. تو یہ بات چونکہ مستحب کام ہے تو جائز نہیں ہے. ایسے بے شک جو جلسے ہمارے منعقد ہوتے ہیں یہ سارے مستحب نہیں ہیں. بخاری کا ختم وہ مستحب نہیں ہے. مسجد کی افتتاحی تقریب ہو مستحب نہیں ہے. اس کے لیے لوگوں کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ یہ تو تداعی امر مستحب منع ہے، تو پھر اس منع پہ خود کیوں عمل کرتے ہو؟ یہ بھی یہاں پہ بھول گیا کہ یہاں یہ لکھا گیا ہے کہ ایسی جماعت کرانا جو نوافل کی جماعت ہو اس میں تداعی مکروہ تحریمی ہے. جیسے ہمارے ہاں آج کل اس کا بھی رواج بن چکا ہے نماز تسبیح. لوگ پہلی پمفلٹ چھاپتے ہیں کہ نماز تسبیح با جماعت پڑھائی جائے گی. یہ نماز تسبیح کی جماعت ویسے ہی مکروہ ہے اور تداعی کے ساتھ تو مکروہ تحریمی ہے. پڑھنے کا ثواب نہیں ہوتا، الٹا گناہ ہوتا ہے. اب تو میرے پاس ایک فتویٰ آیا ہوا ہے، کل اس کو لکھنا ہے عورتیں جماعت کرا رہی ہیں مسجد میں نماز تراویح کے لیے، نماز تسبیح کے لیے. یہاں اسٹیڈیم کے پاس کوئی مسجد ہے بھی سنیوں کی، وہاں مولوی کی عورت مولوی ہے تو وہ اپنی عورت کو آگے لانا چاہتا ہے. تو ہر جمعے والے دن وہ اعلان کرتا ہے کہ میری بیوی جماعت کرائے گی نماز تسبیح کے لیے، اور عورتیں جمع ہوتی ہیں نماز تسبیح کی. اب یہ ہمارا دین بن گیا ہے کہ جو چیزیں یہ جائز ہے کہ نماز تسبیح چند بندوں نے پڑھنی ہو، مسجد میں پہلے سے موجود ہو، وہیں ارادہ بن جائے تو ایک بندہ جماعت کرا دے، اس کو منع نہیں کیا گیا. لیکن تداعی اعلانات کر کے بلا کر لوگوں کو یہ مکروہ تحریمی ہے نماز تسبیح کی جماعت کرنا. اب اس میں ہم سارے شامل ہو گئے. رمضان شروع نہیں ہوتا، دعوت اسلامی والے، معراج القرآن والے سارے شروع کر دیتے ہیں نماز تسبیح بھی پڑھائی جائے گی. اب ان کی دیکھا دیکھی ہر کوئی شروع کر رہا ہے. نماز تسبیح جماعت کے ساتھ ہر روز پڑھائیں گے. اسی طریقے سے ہمارے مدنی صاحب بھی ہیں، جس کو مشہوری کا شوق ہے وہ سارے ایسے کام کرتے ہیں. کسی وجہ سے ہمارا نام آ جائے، یہ نام دنیا میں رہ جائے گا، قبر میں یہ نہیں کام دے گا. قبر میں سوال ہوگا تو اعمال کے مطابق جواب دینا پڑے گا. اس لیے اعمال صحیح کریں، شریعت کے مطابق اپنے آپ کو. تو لکھتا ہے بس سوال جو آپ نے سمجھنا ہے وہ یہ کہ یہ عقیدہ جہاں پہ بیان کیا گیا فتاوی رشیدیہ میں کہتا ہے کہ مجلس میلاد ہر حال میں ناجائز ہے، چاہے بروایات صحیحہ کیوں نہ ہو، ناجائز ہے. تو اس کے جواب میں ذرا فتاوی رشیدیہ کا تو آپ نے دیکھ لیا نا. اب ادھر آتے ہیں شہاب الثاقب کی طرف، تو صفحہ 67 پر یہ کیا لکھتا ہے ذرا سنیے. یہ لکھتا ہے وہابیہ نفس ذکر ولادت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی و بدعت کہتے ہیں.
بھول گیا حرامی، اسے چاہیے تھا کہ کہتا کہ جو بدیہ خبیثہ نفس ذکر ولادت حضور علیہ السلام کو کبھی ہو بدعت کہتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب سامنے رکھتا تھا۔ رشیدیہ گنگویہ وہ حرامی لکھتا ہے ذکر و بدعت، کبھی ہو بدعت کہتا ہے، اسے یہ لکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ جو اس میں لکھا میں وہی سنا۔ وہابیہ نفس ذکر ولادت حضور سرور کائنات علیہ السلام کو کبھی ہو بدعت کہتے ہیں، علی ھذا القیاس، اور اذکار اولیاء اکرام کو بھی برا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ولیوں کے ذکر کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ سب سے تکلیف یہ ہے، اور یہ جملہ حضرات نفس ذکر ولادت شریفہ کو جبکہ بروایات معتبرہ ہو مندوب اور مستوجب برکت فرماتے ہیں۔ اب لکھتا ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہو، آپ کی میلاد کی محفل ہو، لیکن روایات معتبرہ ہو، اعتبار والی روایتیں ہوں، تو مندوب کا معنی ہوتا ہے مستحب، مستحب سمجھتے ہیں، اور جس گھر میں ہو، جس جگہ پر ہو، اس گھر کو بھی باعث برکت سمجھتے ہیں۔ یعنی میلاد منانا باعث برکت بھی ہے اور میلاد منانے کا ثواب بھی ہے۔ اب یہ کون سے ان کے بزرگان دین ہیں؟ ہمارے سامنے تو جو آئے ہیں وہ تو وہابیہ خبیثہ میں بنتے ہیں، یہ حرامی بنتے ہیں ان کے قول کے مطابق۔ تو یہ دونوں آپ کے سامنے کتابیں آ گئی، دونوں آپ کے سامنے یہ دلائل بھی آ گئے، اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں جی لکھیں۔